حلیمہ بی کے 2 بیٹے ہیں۔ اس کا خاوند اس وقت ہی وفات پا گیا تھا جب روحان اور ایان چھوٹے تھے۔ حلیمہ بی نے اپنے دونوں بیٹوں کی بڑے اچھے سے پرورش کی تھی اور ان کی پڑھائی بھی اچھے سے مکمل کروائی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حلیمہ بی نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ان کی پسند سے کی تھی۔ روحان کی بیوی عالیہ تھی اور ایان کی بیوی ماریا۔ عالیہ رشتے میں ماریا سے بڑی تھی۔ بیٹی، یہ گھر اب تم دونوں کا ہی ہے، تم نے ہی اب اس کو سنبھالنا ہے۔ جی ماں جی، جی ماں جی، کیوں نہیں، آپ ہماری ماں ہی ہیں، ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ حلیمہ ماریا کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے، جیتی رہو بیٹی، بہت سمجھدار ہو تم۔ عالیہ نے جب ماں جی کی یہ بات سنی تو اسے کچھ اچھا نہیں لگا کہ ماریا کی تعریف کی ماں جی نے۔ وہ بہت زیادہ ہی چالاک لڑکی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ہر کام میں بس اسی کی تعریف ہو۔ پھر ماریا اور عالیہ کچن میں چلی جاتی ہیں۔ وہ کھانا بنانے لگتی ہیں۔ تبھی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ جا کر آرام کریں، میں کھانا بنا لوں گی۔ ماریا سارا کھانا بناتی ہے۔ جب سارا کھانا تیار ہو جاتا ہے تو عالیہ کھانے کی ٹیبل پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ سب کھانا کھاتے ہیں۔ واہ بہو، کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، مسالے بھی برابر ڈالے ہیں۔ جی ماں جی، کھانا میں نے ہی بنایا ہے، اچھا بنا ہے نا؟ ماریا کو بہت غصہ آتا ہے کہ کھانا میں نے بنایا ہے اور عالیہ دی نے پھر ماں جی سے جھوٹ کیوں بولا۔ عالیہ جب اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو ماریا اس کے پاس جاتی ہے۔ دی، آپ نے ماں جی سے جھوٹ کیوں کہا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے جبکہ کھانا تو میں نے بنایا تھا؟ تو کیا ہو گیا، کھانا تو میں ہی بنانے والی تھی نا، میری طبیعت خراب ہونے لگی تو تمہیں ہی کہہ دیا تھا میں نے۔ ماریا چپ کر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اگلے دن ماریا نے ایک پارٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی ہے، صرف کھانا بنانے کے لیے رہ جاتا ہے۔ تو وہ عالیہ کو بولی، دی، آج میں پارٹی میں جا رہی ہوں، میں نے سارا کام ختم کر دیا ہے، بس کھانا بنانا رہ گیا ہے، وہ آپ بنا لینا۔ ماریا چلی جاتی ہے۔ عالیہ ماریا سے بہت جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کام بھی نہ کرے اور ہر بات میں عزت بھی اسی کی ہو۔ عالیہ کھانا بناتی ہے، پھر ماجی اور عالیہ کھانا کھاتی ہیں۔ یہ ماریا بہو نظر نہیں آ رہی ہے اور کھانے کی ٹیبل پر بھی نہیں آئی۔ ماں جی، وہ مہارانی کسی پارٹی پر گئی ہے۔ بہو، کھانا کس نے بنایا ہے آج؟ ذائقہ اچھا نہیں ہے کھانے کا بالکل بھی۔ ماں جی، وہ یہ آج کا کھانا ماریا بنا کر گئی ہے، اسی لیے شاید۔ وہ ماں جی سے پھر جھوٹ بول دیتی ہے۔ جب شام کو ماریا واپس آتی ہے تو ماں جی اس سے کہتی ہیں، بیٹی، تو کل بتا کے نہیں گئی۔ ماں جی، میں نے تو عالیہ دی کو بتایا تھا۔ بہو، آج کا کھانا تم نے بنایا، مسالے بہت ڈالے تھے، اتنے تیز مسالوں کا کھانا کہاں کھایا جاتا ہے۔ ماریا کو بہت غصہ آیا۔ وہ بولی، ماں جی، میں نے تو گھر کا سارا کام کیا تھا، آج کھانا تو عالیہ دی نے بنایا ہے، آج میں تو چلی گئی تھی۔ وہ ماں جی کو کل والی بھی ساری بات بتاتی ہے۔ ماں جی کو بہت غصہ آتا ہے کہ ماریا بڑی بہو ہے پھر بھی وہ جھوٹ بولتی ہے اور ماریا سے کیوں چڑتی ہے۔ ماں جی عالیہ بہو کو بلاتی ہے۔ بہو، تم نے کل بھی جھوٹ بولا اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ تم ماریا بہو کو نیچا دکھانا چاہتی ہو۔ عالیہ ماں جی کی باتیں سن کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اب وہ ہر روز کسی نہ کسی بات پر ماریا سے لڑتی رہتی تھی۔ ماں جی یہ روز روز کی لڑائی سے تنگ آ گئی تھی۔ انہوں نے بہو کو بلایا اور بولی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں گھر کا سارا کام بانٹ دوں گی تاکہ تم دونوں اپنا اپنا کام کرو اور گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ جی ماں جی، یہ ٹھیک ہے۔ عالیہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ پہلے تو ماریا پر سارا کام ڈال دیا کرتی تھی، اب اسے سارا کام خود کرنا پڑے گا۔
عالیہ کی ذمہ داری کپڑے دھونے کی تھی اور ماریہ کی ذمہ داری کھانا بنانے کی تھی۔